ہم جو کچھ کرتے ہیں، جہاں کرتے ہیں، جس وقت کرتے ہیں، تنہائی میں کرتے ہیں یا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کرتے ہیں، سب کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور سب کچھ وہ جانتا ہے۔ وہ ہمارے ایک ایک عمل کا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، ہم نے کھل کر کے کیا ہو یا چھپ کر کے، سب کا وہ ہم سے حساب لے گا۔ بعدہ درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آل محمد۔ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں اپنی تمام تر رنگینیوں کے باوجود، ہر قسم کی ترقی کے باوجود، اس کے لیے بقا نہیں، اس کے لیے فنا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو تولے گا۔ جس طرح سے قیامت کے آنے پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طرح سے اعمال کے تولے جانے پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ انسان دنیا میں جو کچھ کرے اس کا بدلہ اس کو ایک دن ضرور ملے۔ اگر اچھا عمل کرتا ہے، ایمان رکھتا ہے اور ایمان کے تقاضے پر عمل کرتا ہے تو اس کا اچھا بدلہ ہے جنت کے روپ میں۔ اگر مومن نہیں ہے، اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، بدلے کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے، چاہے وہ دنیا میں اچھے عمل جتنا بھی کر لے، لیکن قیامت کے دن اس کے عمل کا کوئی اچھا بدلہ اس کو نہیں ملے گا، بلکہ بدلہ ملنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم ان کے عمل کو تولنے کے لیے میزان اور ترازو قائم نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے جو کچھ دنیا میں اچھے کرم اور بھلائیاں کی، دوسرے کے کام آئے، دوسرے کی مدد کی، ان سب کا بدلہ ان کو دنیا ہی میں مل چکا۔ اب ان کے سارے عمل ردی ٹوکری میں جائیں گے۔ یہ ایمان رکھنا ضروری ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اور اپنی پہچان جو سورہ فاتحہ میں کروایا ہے، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے، شہنشاہ مطلق۔ آج دنیا میں کتنے ایسے ظالم ہیں جو اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر، حکومت و اقتدار کی بنیاد پر، پاورفل ہونے کی وجہ سے غریبوں پر، کمزوروں پر، نہتھوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، ان کے لیے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جو بدلے کا دن ہے۔ لہٰذا یہ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قیامت کے دن جہاں اللہ رب العالمین سب کو زندہ فرمائے گا، وہیں سب کے عمل کو تولنے کے لیے وہ میزان اور ترازو بھی قائم فرمائے گا۔
اس کے بعد فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ لوگ کامیاب رہیں گے۔ بڑے سیدھے سادے لفظوں میں سب کے سمجھ میں آ جائے۔ مکی سورتوں کا انداز بیان اسی طرح سے کہ کم سے کم لفظ میں زیادہ سے زیادہ باتیں بتا دی جائیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا اور بدی کا، برائی کا، ظلم کا، ناانصافی کا، دوسروں کے حق مارنے کا، دوسروں کے حق غصب کرنے کا پلڑا بھاری ہوگا، یہ وہ لوگ ہیں خسروا انفسہم، جو اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالیں گے۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون، کیونکہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ، ہمارے احکام کے ساتھ ظلم اور ناانصافی کرتے تھے۔ اس سے بھی سیدھے سادے الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو سورہ القاریہ میں بیان کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری اور وزنی ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوگا، آرام کی زندگی میں ہوگا۔ دنیا میں بڑے سے بڑے بادشاہ کو، جس کو اپنی بادشاہت اور حکومت چلانے کے لیے سارے لوازمات حاصل ہوں، جس کا سکہ دنیا میں چلتا ہو، جس کا ڈنکا دنیا میں بجتا ہو، وہ بھی چاہے کہ اگر ہم ہر طرح سے من پسند زندگی گزار لیں تو یہ ناممکن، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ دنیا میں اس بات کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کسی کو من پسند زندگی نصیب ہو جائے۔ دنیاوی عوارض، دنیاوی پریشانیاں، بیماریاں، حادثے سب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں اور آتے رہتے ہیں۔ من پسند زندگی جو ملے گی وہ جنت کی زندگی ہوگی، اور جس کی بنیاد ایمان کے بعد نیکیوں کی کثرت اور نیکیوں کے پلڑے کو جھکانا ہے، وزنی بنانا ہے، اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا، برائی کا پلڑا بھاری، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، ایسے آدمی کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا معلوم کہ یہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی اور بھڑکتی ہوئی آگ کا گڈھا ہے یہ۔ کتنے سیدھے سادے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے اس کو بیان کیا۔ ہم ان چیزوں پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ جو ان باتوں پر شک بھی کرے گا، شک کے ساتھ مانے گا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں رہ سکتا۔ ایمانیات کی چیزوں میں شک نہیں چلتا ہے۔ اس وقت ہم دن کو دن مان رہے ہیں، اسی طرح سے ان باتوں کو
برحق مانیں کہ ہمارے اعمال تولے جائیں گے، چاہے ہم کوئی کام، کوئی اچھا یا برا عمل جہاں بھی کریں، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو حاضر کر دے گا قیامت کے دن، اور کرنے والے کو انکار کا مجال نہیں ہوگا، اس کو یاد بھی آ جائے گا کہ ہم نے یہ کام فلاں جگہ کیا تھا، سب سے چھپنے کی کوشش کی تھی، دنیا میں تو چھپ گئے لیکن یہاں ہم نہیں چھپ سکے۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے بڑی دھمکی آمیز اور وعید کی بات ارشاد فرمائی ہے، جن کا ظاہری روپ بڑا نیک، لوگوں کے ساتھ رہیں تو نیک بن جائیں، اپنے آپ کو نیک اور صالح ظاہر کریں، لیکن تنہائی میں جب ہو، اکیلے میں ہو، تو وہ بڑے سے بڑے گناہ کرنے میں دریغ نہیں کرتا ہے، چوکتا نہیں۔ ایسے آدمی کے بارے میں اہل علم نے لکھا ہے کہ گویا اس نے اللہ تعالی کو اس کی نظر اور بصارت کو آدمی کی نظر سے بھی ہلکا لے لیا۔ ایسے آدمی کی نیکی کو اللہ کے نبی نے فرمایا چاہے وہ تہامہ پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ رب العالمین ریت کے ذرے بنا کر کے اس کو اڑا دے گا، اور کوئی اجر و ثواب کا عمل وہ نہیں ہوگا، اس پر کوئی وہ صلہ اور بدلہ نہیں پائے گا۔ بہت ڈرنے کا مقام ہے مسلمانوں۔ ہماری تنہائیاں کیسی ہوتی ہیں؟ ہم جب تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس تنہائی کے وقت کو ہم کیسے گزارتے ہیں، اس کا جائزہ لیتے رہو، ورنہ اللہ نہ کرے یہ جمعے کا اہتمام اور نماز کا اہتمام، رمضان کے روزے اور دوسری بڑی سی بڑی نیکی کو اللہ رب العالمین ریت کے ذرے کی طرح اس کو اڑا کر کے ختم کر دے گا۔ ڈرنے کا مقام۔ چلیے ہم نے اس بات کو مانا، اس پر اپنا ایمان مضبوط کر لیا کہ اللہ رب العالمین ہمارے عمل کو تولے گا، تو غور کیجئے کیا ہم وہ اعمال کر رہے ہیں جن اعمال کی وجہ سے ہماری نیکیوں کا پلڑا کل قیامت کے دن وزنی ہو؟ اس کی فکر ہے ہمیں؟ کچھ عمل زبان کے ہیں اور کچھ عمل پریکٹیکل کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، علمنی شیئا اذکرک بہ وادعوک، اے اللہ ہمیں کوئی ایسا کلمہ اور بول سکھا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں، یاد رکھوں اور تجھے پکاروں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اس کو تو تیرے سارے بندے کہتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ تیسری بار حضرت موسیٰ نے درخواست کی کہ خاص طور پر مجھے کوئی ایسا کلمہ بتا دیجئے جس پر گویا کہ صرف میں ہی عمل کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا، ساتواں آسمان
اور ساتوں زمین کی ساری مخلوق اور ساری چیزوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری پڑے گا طور پر، لیکن یہ صرف زبان کا عمل نہ ہو، صرف یہ زبان کی ورزش نہ ہو، بلکہ لا الہ الا اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اس کلمے کا کیا مفہوم و مطلب ہے، اس پر عمل بھی ہو کہ جب ہم نے اس کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں، تو عبادت و بندگی، پوجا و پرستش، دعا و مناجات، خوف و امید سب اسی سے وابستہ کرو، نذر و نیاز، قربانیاں سب اسی کے لیے خاص کرو۔ اس کلمے کے یہ تقاضے ہیں۔ آپ نذر و نیاز دوسروں کے لیے، مصیبت کے وقت دعا اور پکار دوسروں سے، امیدیں دوسروں سے، اور لا الہ الا اللہ پڑھیں آپ زبان سے، تو یہ زبانی عمل کی بنیاد پر یہ کلمہ بھاری صرف نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بول اللہ کے نبی نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول، دو کلمے اللہ رحمان کو بڑے پیارے ہیں، بڑے پیارے ہیں۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، بول میں ہلکے تول میں بھاری، بول میں ہلکے تول میں بھاری۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ مسلمانوں کی اکثریت بھی اس قسم کے ہلکے کلمے کو ادا نہیں کر پاتی ہے زبان سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ سارے کلمے کو یہ رتبہ کیوں ملا؟ یہ سب کلمے اللہ کی توحید کے ہیں، اس کی پاکی کے ہیں، اس کی بڑائی کے ہیں، اس کے حمد و ثنا کے ہیں اور اس کی تعریف کے ہیں۔ اس لیے یہ سارے کلمے کل میزان عمل میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے وزنی ثابت ہوں گے۔ آج بچوں سے گانے کے بول بلوا لو، گالیاں بلوا لو، بول دیں گے، لیکن آپ اپنے گھروں کے بچوں کا جائزہ لیجئے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بلواؤ، بچے تو بچے شاید بڑے بھی نہ بول پائیں، خاص طور سے عورتیں۔ اس کے بعد نماز کا تذکرہ، جہاں سے ہمارا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ جس عمل سے حساب و کتاب شروع ہوگا عقیدے کے بعد، عقیدے توحید کے بعد، اس عمل کو اللہ رب العالمین سب سے پہلے ترازو میں رکھے گا، سب سے پہلے ترازو میں اس کو رکھے گا۔ ہماری اور آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ ہر آدمی جو آج کے خطبے میں یہاں حاضر، جو اس کو سن رہے ہیں، اپنی اپنی نمازوں کا جائزہ لے لو۔ عبداللہ ابن مسعود صحابہ کرام کو اس بات کی بڑی فکر رہتی تھی کہ ہم کون سی نیکی کریں کہ بس اللہ کے نبی کہہ دیں کہ یہ نیکی تم کو جنت میں لے جائے گی، اس کی بڑی فکر رہتی تھی۔ کئی صحابی نے ایسا سوال کیا ہے، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، اللہ کے رسول ایسی نیکی بتا دیجئے یدخلنی الجنہ جو مجھے جنت میں لے جائے۔ صحابی ہے، پوچھنے والا صحابی، ایمان کے بڑے سچے اور پکے، توحید کے بڑے سچے اور پکے، فکر ہے ایسی نیکی کی جو جنت میں لے جائے۔ کئی صحابہ نے ایسا پوچھا، ایسی نیکی بتائیے جو جنت میں لے جائے، جہنم سے ہمیں دور کر دے، بہت دور۔ فمن زحزح عن النار
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، انہوں نے سن لیا تھا کہ رب نے یہ فرمان صادر فرما دیا ہے کہ جو جہنم سے دور رکھا گیا فقط فاز، اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ تو صحابہ ایسے سوال کرتے رہتے تھے، لگاتار ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن زمیں ٹلت زماں ٹلت ہم نہیں ٹلت، ہماری فطرت وہی رہے گی، ہماری نیچر وہی ٹیڑھی رہے گی۔ ہم نے اپنی فطرت کو، اپنی عادتوں کو معاف کیجئے گا کتے کی دم کی طرح ہم نے ٹیڑھی کر لیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، اللہ کے رسول بتائیے اللہ کو سب سے محبوب اور پیارا عمل کیا ہے؟ ایسے سوال کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کو سب سے محبوب عمل، اللہ کو سب سے زیادہ پیاری نیکی، اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ الصلاۃ علی وقتہا، وقت ہوتے ہی نماز پڑھ لینا۔ کتنی اس کی فکر ہے؟ تو ان نیکیوں سے میزان عمل کا پلڑا بھاری اور وزنی ہوگا، ان کا اہتمام کیجئے، ورنہ پھر اولئک الذین خسروا انفسہم، اللہ نے فرما دیا جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو خسارے میں ڈالیں گے، گھاٹے میں، اور اس دن کے گھاٹے کی پورتی کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ آج دنیا میں گھاٹے کی پورتی ہو سکتی ہے اور بہت سے گھاٹے کی پورتی ہو جاتی ہے، بھرپائی ہو جاتی ہے، لیکن اس دن بھرپائی کی کوئی شکل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہماری سوچ اور ہمارے ذہنوں کو بدلے، خاص طور سے نوجوانوں کو ایسی نصیحتیں سننے کے بعد غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جوانی کیسی گزر رہی ہے۔ بڑوں کو، بوڑھوں کو، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا جس کو 60 سال کی زندگی مل گئی، کتنے 60 کراس کر چکے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی عذر اور بہانے کا موقع نہیں رکھا ہے۔ 60 سال کراس کرنے والے سن لو، بلکہ 60 میں ہو تب بھی سن لو، اب آپ کے لیے کوئی عذر اور بہانے کا موقع نہیں۔ بنو خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، نبی کی اس تعریف کا حقدار بنو 60 سال والے کہ بہترین آدمی وہ ہے، بہترین عورت وہ ہے جس کو لمبی زندگی ملی اور اس کا عمل ہوا اچھا۔ یہ لمبی زندگی 60 سال کی عمر ہے، بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں 75 کے ہو گئے، 80 کے ہو گئے، ابھی سب کچھ کرتا ہوں، نہیں کرتا ہوں تو نماز نہیں پڑھتا ہوں۔ آپ جائزہ لیجئے، آپ ہمارے اور آپ کے ساتھ ملنے جلنے والے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ایسے بے نمازی ہوں گے جو اذان سن کر کے، جن کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے، فخر سے بیان کریں گے ماشاءاللہ لڑکے کماتے ہیں، اب ہمیں کوئی چنتا نہیں، کوئی فکر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایسی بے فکری کی زندگی دے اور سب کی اولادوں کو ایسا کام والا بنائے، کامیاب بنائے۔ لیکن آپ کتنے نکمے ہیں 60 سال والوں؟ آپ نے اپنے آپ کو کیوں نکما بنا لیا؟ خیر الناس، بہترین آدمی کیوں نہیں بنتے؟ نبی کی زبان سے نکلی ہوئی تعریف کو اپنے حق میں کیوں نہیں لاگو کرتے؟ وَحَسُنَ عَمَلُهُ، اور عمل بھی اچھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، سب کی سوچ کو بدلے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔